نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صاحب صدر، معزز علماء کرام، طلباء اور معزز خواتین و حضرات، ہم ایک مبارک محفل میں یہاں جمع ہیں کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی لینے کے لیے جمع ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس قومی زوال، سماجی انتشار کے ماحول میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے رہنمائی لے کر ایک کامیاب دنیا اور آخرت میں ترقی کرنے والی قوم کے طور پر اپنی شناخت پیدا کر پائیں۔ یہ مقصد بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہے کہ قوموں کے نوجوان، قوموں کی بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں وہ اس بات کے لیے فکر مند ہوں کہ وہ اپنے اس قومی زوال سے نکلنے، سیاسی عدم استحکام سے بچنے، معاشی غربت و افلاس کے سمندر میں ڈوبنے کے بجائے نکلنے کے لیے، سماجی انتشار سے نکل کر قومی وحدت، قومی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ عزم بھی انتہائی مبارک ہے کہ ان تمام کاموں کے لیے رہنما کردار جسے اپنے سامنے ہم نے رکھنا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس زوال پذیر دور میں نوجوان مرد اور عورت کا یہ عزم انتہائی مبارک، جب نیتیں نیک ہوں، عزائم بلند ہوں، سوچیں پختہ ہوں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے،
ان کی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ہدایت کا راستہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس مبارک عزم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے ہمیں رہنمائی لینا ہے، اس عزم کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے بنیادی تقاضے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بنیادی مقاصد و اہداف قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کن مقاصد کے لیے تھی۔ بعثت نبوی کے بنیادی مقاصد سمجھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ جس شخصیت کی سیرت و کردار سے ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو دنیا میں وہ کیوں آئے، مبعوث کس لیے ہوئے، رسول بنا کر کس لیے بھیجا گیا۔ جب تک وہ مقاصد متعین نہیں ہوں گے ہم آپ کی سیرت سے رہنمائی نہیں لے سکتے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سیرت نبویہ کے ان پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے جو مقاصد سے زیادہ صرف کسی ایک جزوی پہلو سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کیسی تھی، آپ کے رہن سہن کے آداب کیا تھے، وہ مسنون عمل یا مباح عمل اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ شاید مقاصد نبوت وہی قرار پا جائیں، ویسی ہی زلفیں بنا لی جائیں، ویسی ہی پگڑی پہن لی جائے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے اصل مقاصد قرآن بیان کرتا ہے، وہ قرآن جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن حکیم نے جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کی نشاندہی کی۔ ان مقامات میں سے یہ آیت مبارکہ بھی ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شروع میں ہی آپ کو نبوت اور رسالت دیتے ہی جو بنیادی مقصد واضح کیا تھا، ان میں سے ایک آیت یہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، نازل کی گئی۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ شاہدن علیکم، تم پر وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں، نگران ہیں، تمہاری نگرانی کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہارے بارے میں شہادت دینے کے لیے بھیجا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ تم انسان اپنی انسانی زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، قوموں کی حالت کیا رہی ہے، زوال کے زمانے میں قوموں نے کیا کردار ادا کیا، انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا بنیادی مقصد قوموں کو زوال سے نکال کر ترقی کے راستے پر لے جانا ہوتا ہے۔
نوح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم نے بتلایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، اپنی قوم زوال سے نکلنے کے لیے 950 سال کی دعوت کا نتیجہ یہ نکلا تو قرآن حکیم کہتا ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات اور دن، لیکن اس تمام تر دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت کی تمام تر کد و کاوش کے باوجود، ان کو زوال سے نکالنے کی رہنمائی دینے کے باوجود یہ راہ فرار اختیار کرتے تھے، میری بات نہیں مانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ میاں نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے اے نوح، تو نے اس قوم کو زوال سے نکالنے کے لیے جو میں نے تجھ پر ذمہ داری عائد کی تھی، رسول بنا کر بھیجا تھا، تو نے وہ ذمہ داری پورا کی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میاں، 1 سال 2 سال 100 سال 200 سال نہیں، 950 سال میں نے اس قوم کو زوال سے نکالنے کے لیے ان کو پکارا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ عالمی عدالت لگی ہوئی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، نوح علیہ السلام کی پوری قوم سامنے کھڑی ہوگی، اللہ کی عدالت ہے، وہاں دلائل و شواہد اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے۔ اب ایک طرف نبی ہیں جن سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے تبلیغ کی تھی، دعوت دی تھی، وہ کہتے ہاں دی تھی، اور قوم کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے ایک دن بھی تو ہمیں دعوت نہیں دی، ہمیں انہوں نے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھایا، ہمیں کوئی رہنمائی انہوں نے نہیں دی۔ قوم سے پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھائی یہ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 950 سال تمہیں دعوت دی ہے، اور تم کہتے ہو کہ جی ہمیں انہوں نے کچھ دعوت ہی نہیں دی، ہمیں تو تبلیغ ہی نہیں کی، ہمیں تو زوال سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں انہوں نے بتایا۔ قوم جب اللہ کے سامنے سچے نبی کو جھٹلائے گی تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی تم دونوں 2 فریق ہو، وہ انکار کر رہے ہیں دعوت کا، تم کہتے ہو میں نے دعوت دی ہے، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عدالت میں تو فیصلہ گواہ پر ہوگا، کون ہے تمہارا گواہ؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے میرا گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے، شاہدن علیکم، تم انسانوں پر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ گواہی دیں گے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، ان کو زوال سے نکلنے کا راستہ بتلایا تھا، ان کو علم دیا تھا، شعور دیا تھا، آگے بڑھنے کا راستہ دیا تھا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت ہی کے نگران اور گواہ نہیں، بلکہ انسانیت کے گواہ اور نگران ہیں، انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
کہ میں تم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الناس، کل انسانیت، یہی کل انسانیت کی طرف آپ کی بعثت ہے کہ آپ اولین و آخرین کے نگران اور گواہ بنا کر بھیجے گئے۔ شاہدن علیکم، تمہارے اوپر گواہ ہے، نگران ہے۔ تمہاری تعلیم و تربیت کا اہتمام ان کا کام ہے، زوال سے نکالنا ہے، اور قوموں کو زوال سے نکالنے کی تمثیل بیان کی اسی آیت مبارکہ میں کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے تھے اور فرعون کی طرف رسول بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں دو نبی، صرف اور صرف دو نبی اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ نبوت کے منصب کے جتنے پہلو ہیں ان تمام میں یہ دو نبی شریک ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان دونوں انبیاء کا انداز اور اسلوب اپنی اپنی قوموں کو عملاً زوال سے نکال کر انسانی معاشروں کو درست خطوط پر استوار کرنے کے سیاسی، معاشی، سماجی، تہذیبی، ثقافتی، عدالتی ہمہ جہتی پہلوؤں میں کامیاب ہوئے۔ شاہ صاحب کی عبارت ہے کہ کانا خلیفتین، دونوں خلیفہ بھی تھے، حکیمین کاملین منذرین مبشرین، 7 بنیادی امور نبوت کے بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے، مفہمین کے، وہ تمام کے تمام ان دو انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔ یہ حکمران بھی تھے، حکمران گر بھی تھے، انہوں نے انسانی معاشروں کو زوال سے نکال کر ان کی سیاسی شناخت بھی پیدا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شاہ صاحب کا جملہ ہے کہ ساسا سیاستاً حسنتاً، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی سیاست بہت عمدگی کے ساتھ کی، اور کچھ اس طرح سے کی، ایسی جماعت تیار کر دی، بنی اسرائیل کو ایک ایسے سیاسی مقام تک پہنچا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد صدیوں تک بنی اسرائیل کی حکمرانی، ان کا قومی نظام، ان کا مستحکم کامیاب معاشی ماڈل، ان کا سماجی ڈھانچہ، ان کا معاشرتی نظام، ان کا خاندانی نظام دنیا میں استوار رہا۔ موسیٰ علیہ السلامی کی تعلیمات تھیں تورات کی صورت میں جو اللہ نے ان پر نازل کی، کتاب مقدس تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی پہلی جامع ترین کتاب۔ 2 ہی کتابیں ہیں، کتاب تورات جس کو قرآن حکیم کتاب سے تعبیر کرتا ہے، اور اسی لیے تورات کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور دوسری الکتاب کتاب مقدس قرآن حکیم، ایک کمپریہنسو سسٹم، انسانی معاشروں کو زوال سے نکالنے کا ایک دستور، ایک آئین، ایک ضابطہ، ایک پورا مکمل نظام حیات ان دونوں کتابوں میں دیا گیا تھا۔ الکتاب تورات کا بنیادی ہدف قوموں کو اپنے قومی حالت میں زوال سے نکال کر ترقی دینا تھا، اور اس قوم میں سب سے پہلے اور بنیادی قوم
خود بنی اسرائیل تھی۔ بنی اسرائیل جو زوال کی حالت میں تھی، اس کو نکال کر ترقی اور کامیابی کی منزل پر پہنچانا۔ اور کتاب مقدس قرآن حکیم وہ جامع کتاب ہے کہ جو کسی ایک قوم یا ایک نسل یا سوسائٹی کے ایک طبقے کے لیے صرف نہیں، اقوام عالم، یعنی تورات کا اگلا ایڈیشن ہے، جامع ترین ایڈیشن، بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے، بین الاقوامی زوال سے نکالنے، بین الاقوامی پستی سے نکالنے کا ایک مکمل اور جامع پروگرام کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں دیا گیا۔ اور اس کے نتیجے میں وہ کتاب جو صرف ایک قوم کی ترقی کے لیے تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ اب جامع ترین کتاب مقدس قرآن حکیم، جس میں تورات کی تمام تر تعلیمات بین الاقوامی نظام کے تناظر میں قرآن حکیم میں جمع کر دی گئی۔ وہی انسانی اصول جو تورات میں بیان کیے گئے تھے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم میں جمع کر دیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم اور زوال کے ماحول سے نکال کر بنی اسرائیل میں ایک قومی انقلاب برپا کر کے ان کو ترقی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ بالکل بے آئینی ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ اپنی تعلیمات اور رہنمائی کے ذریعے سے ایسی جماعت تیار کریں کہ جو نہ صرف قریش کی قوم کو زوال سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانے والی ہو، بلکہ قریش کی تربیت یافتہ اس جماعت کے ذریعے سے اقوام عالم کو زوال سے نکال کر بین الاقوامی ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے کردار ادا ہے۔ وہ ایک قوم تک محدود نہ ہو، ایک علاقے تک محدود نہ ہو، بین الاقوامی حوالے سے کردار ادا کرے۔ ان مقاصد کے لیے ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی اور ہم نے اسے پکڑ لیا۔ انسانیت کو غلام بنانے والے اس زمانے کے فرعونی نظام کو ہم نے غرق کر دیا۔ گویا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی فرعونوں کے مقابلے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اپنے دور کے فرعون، وہ ابو جہل کی صورت میں ہوں قریش میں، یا بین الاقوامی سطح پر قیصر و کسریٰ کے صورت میں بین الاقوامی فراعین ہوں، ہر قوم میں ان کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت علی وتیرۃ الارتفاق الرابع ہوئی ہے۔ بین الاقوامی ارتفاق، بین الاقوامی نظام کو درست کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ارتفاق ثالث کو، قومی نظام کو درست کرنے کے لیے ہوئی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد قوموں کو زوال سے نکالنا ہے، تنزل سے نکالنا ہے، عدم استحکام سے نکالنا ہے، ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے۔ یہ رسالت کا وہ واحد مقصد ہے جسے
قرآن حکیم نے جا بجا بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ مزمل کی آیت ہے، اور سورۃ مزمل نازل ہونے والی صورتوں میں دوسری یا تیسری صورت ہے۔ گویا کہ آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد واضح کر دیا کہ آپ دنیا میں قوموں کو زوال سے نکالنے کے لیے تشریف لائے۔ سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء کو اس لیے بھیجا، ان پر کتابیں اس لیے نازل کی کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے، ان کی کجی دور ہو جائے، ان کی کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں، وہ شعوری بنیادوں پر آگے بڑھ کر اپنے ملک اور قوم کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کی اہلیت اور صلاحیت سے بہرہ ہو جائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد رہا ہے، اور تاریخ گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، بالخصوص 23 سالہ دور نبوی، اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کا فرعون ابو جہل کی صورت میں مکہ مکرمہ پر جہالت، ظلم، انسان دشمنی کی علامت کے طور پر اس سوسائٹی پر مسلط تھا۔ بین الاقوامی سطح پر قیصر و کسریٰ اپنی اپنی اقوام پر ظلم و ستم ڈھا کر اپنے اپنی قوم کے فرعون بنے ہوئے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی گزار کر دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، عدل، ترقی اور کامیابی کا دور قائم ہو چکا تھا۔ 23 سالہ دور نبوی میں ایک عالمگیر انقلاب کی بنیاد رکھ دی، انسانیت کو زوال سے نکالا۔ وہ قریش جو سیاسی زوال کی حالت میں تھے، معاشی افلاس میں مبتلا تھے، فکری انتشار میں تھے، انہیں ایک سیسا پرائی ہوئی دیوار کی طرح ایک منظم قوم جو اتنی ترقی یافتہ کہ اپنے دور کی 2 سپر طاقتوں جو ایک ہزار سال سے انسانیت پر حکمرانی کر رہی تھی، اس قوم نے اپنی اجتماعی طاقت، قوت، اپنے سیاسی شعور، اپنے معاشی ویژن، اپنے سماجی فکری مضبوطی کی اساس پر ان 2 سپر طاقتوں کو شکست دے کر ایک بین الاقوامی نظام قائم کر دیا۔ یہ وہ بنیادی خلاصہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ رہنمائی کا وہ نمونہ ہے کہ جس نے انسانیت کے لیے ایک بنیادی راستہ متعین کیا کامیابی کا، زوال سے نکلنے کا، اور پھر اس پوری بات کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے انسانوں تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے، ایک معیار ہے۔ جو قوم بھی زوال سے نکلنا چاہتی ہے، جو قوم بھی استحکام حاصل کرنا چاہتی ہے، جو قوم بھی انتشار سے وحدت کی طرف آنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے واحد نمونہ، واحد معیار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے۔ یہ اس موضوع کا ایک پہلو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما کردار کا ایک بنیادی خاکہ اور اس کی مقصدیت ہے۔ اس کا دوسرا پہلو جس کی آج ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ آج ہم جس حالت میں ہیں، ہمیں اس دور میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے رہنمائی لینا کیوں ضروری قرار پایا؟ اس لیے ضروری قرار پایا کہ آج ہم جس بدترین زوال، فکری انتشار، معاشی افلاس اور سماجی حوالے سے یولیدگی کا شکار ہے، آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت، بلکہ ہم ہی نہیں کل انسانیت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے رہنمائی لے۔ بالخصوص اگر ہم اپنی قوم کی بات کریں تو ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلے 300 سال سے زوال کے ایک ایسے گرداب میں مبتلا ہیں کہ جس کی اس کے علاوہ اور کوئی تعبیر نہیں، کہ اس وقت دنیا کا عالمی فرعون ہم پر اسی پس منظر میں وہ تمام حالات پیدا کیے ہوئے ہے جس کا نقشہ خود قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ کرتے ہوئے واضح کیا۔ خطبے میں ایک اور آیت تلاوت کی گئی تھی سورۃ القصص کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم نے فرعونی خصلتیں، فرعون کے ظلم و ستم کی اساس پر قومی زوال کی شناخت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی۔ علو فی الارض قرآن کی ایک اصطلاح ہے، جب بھی کوئی فرد، کوئی قوم، کوئی طبقہ، کوئی نسل کسی دوسری قوم، دوسرے فرد، انسانی معاشرے پر ایسی بالادستی حاصل کر لے کہ اس کے بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے جائیں، وہ انسانوں کو حقیر سمجھے، انسانوں کو جانور سمجھے، ان کو پستی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دے، حیوانیت کی سطح پر انہیں اتار دے۔ علو فی الارض، زمین میں سرکشی، زمین میں ایسی آمریت، سیاسی آمریت، معاشی آمریت، سماجی آمریت کہ تمام تر سوسائٹی کے امور ایک طبقے، ایک گروہ اور ایک فرد میں منتقض ہو جائیں، اس پورے کا نقشہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں کھینچا ہے کہ وہ ارض مصر، وہ گرد و نواح کا علاقہ جو مشرق وسطی پر مشتمل ہے، جو اس کرۂ ارض کا بالکل وسط تھا، اور اس زمانے میں وہ ارض اور وہ زمین اپنی ایک منفرد خصوصیت رکھتی تھی۔ قرآن حکیم اس کے پس منظر میں بیان کرتا ہے علا فی الارض، زمین میں اس نے سرکشی کی ہوئی ہے، اور وجعل اہلہا شیعا، اور فرعون نے اس سوسائٹی کے لوگوں کو مختلف ٹکڑوں میں، گروہوں میں بانٹ رکھا، شیعہ بنا رکھا۔ عربی میں شیعہ کہتے ہیں فرقے کو، گروہ کو۔ شیعہ جمع ہے بہت سارے فرقوں کی، بہت سارے گروپوں کی، بہت ساری گروہیتوں کی، تو ان گروہیتوں کو باقاعدہ تقسیم در تقسیم میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ آج کی اصطلاح میں جسے ڈیوائڈ اینڈ رول کہتے ہیں، حکمرانی قائم کرنا اور انسانوں کو نسلی لڑائیوں میں، مذہبی فرقہ واریت میں، لسانی گروہوں میں، مختلف طبقات میں بانٹ دینا۔ قرآن نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرعون کے بارے میں کہا ہے
کہ وہ زمین میں وہاں کے زمین والوں کو اس نے ٹکڑوں میں بانٹ کر اپنی آمریت قائم کی ہوئی تھی، اپنا رول نافذ کیا ہوا تھا۔ ایسا رولر تھا کہ جو تقسیم در تقسیم کے ذریعے سے مفادات اٹھاتا۔ الا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ مزید قرآن حکیم نے وضاحت کی، گروہوں میں بانٹ کر، یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اتنا ظالم اور سفاک تھا کہ طاقت کے بلبوتے پر اس نے انسانیت کو، مظلوم انسانوں کو طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا۔ علماء جانتے ہیں باب استفعال ہے، کمزور تھے نہیں، کمزور بنا دیا۔ وہ بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس سے اٹھ کر مصر آئے تھے، اور اس مصر کو بنانے میں جنہوں نے ایک کردار ادا کیا، اس کو ایک شناخت دی، اس کو ایک مہذب شہر تمدن، اس میں مصریت پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ عربی میں مصریت تمدن کو کہتے ہیں، سویلائزیشن کو کہتے ہیں۔ جنہوں نے اس مصر کو ایک نئی سویلائز سوسائٹی دی تھی، ایک نیا نظام دیا تھا، ورنہ وہ تو زوال کے دہانے پر تھی۔ اس پر تو ایسا خوفناک قحط پیدا ہونے والا تھا کہ اس قحط میں نہ صرف مصر اور گرد و نواح کے علاقے تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو اسی بنی اسرائیل کے وہ اولو العزم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی حکمرانی، جن کے عدل و انصاف، جن کے اس قوم کو زوال سے نکال کر ترقی کی طرف لانے کا کارنامہ اور اسے دیہاتی پن سے نکال کر مصریت کی طرف لے جانے، جس کا قرآن نے کہا جاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ وہ جو وہاں ابھی دیہاتی زندگی میں تھے اور یہ یہاں بھی ابھی ایسی پستی کی حالت میں تھے، اس پورے مصر کو ایک نئی ترقی کا نظام دیا، اور 100-150 سال مصر کی ترقی کے پیچھے اسی بنی اسرائیلی قوم کی وہ توانائیاں تھیں جو یوسف علیہ السلام کی جدوجہد کے نتیجے میں اس کو ایک دنیا میں شناخت عطا کی۔ تو کمزور تھے تو نہیں، کمزور آدمی نظام بناتے ہیں، کمزور آدمی سیاست کرتے ہیں۔ کوئی کمزور بنی اسرائیل ہوتے انبیاء کی اولاد تو یہ کیا ہے، مصر کے اندر نئی تہذیب کے بانی ہو سکتے تھے؟ نہیں۔ اس فرعون نے اپنی آمریت تقسیم در تقسیم کے ذریعے سے اس قوم کو جو منظم، باشعور، ترقی یافتہ مصر کو زوال سے نکالنے والی اس قوم کے کارناموں کی ناشکری یہ کی کہ ان تمام کا بدلہ یہ کہ ان کو طاقت کے بلبوتے پر غلام بنا دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم، ان کے نوجوانوں کو قتل کرتا ہے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے، یستحیی نساءہم۔ کسی بھی قوم کی سیاسی طاقت، خاص طور پر جنگی قوت، عسکری قوت، وہ مردوں کی ہوتی ہے۔ مردوں کی اس طاقت کو ختم کر دینا، ان کا شعور مار دینا، قتل کر دینا، اور قتل ایک جسمانی قتل جو ذبح بنی اسرائیل کی صورت میں تھا۔ اور جب دیکھا کہ سارے لڑکے قتل ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے گھروں میں کام کاج کون کرے گا؟ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں تعویل الاحادیث میں کہ انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، 1 سال قتل کرو اور 1 سال ان کو زندہ رکھو، اور ایسے طور پر زندہ رکھو کہ ان میں علم و شعور نہ آئے،
انہیں جاہل بناؤ، انہیں پستی کی حالت میں رہنے دو، شعور ختم ہو جائے ان کا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے ہیں، ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب لڑکوں کے قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے ہارون زندہ بچ گئے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو، لڑکوں کو قتل ہونا تھا، بنی اسرائیل تو زندہ رکھتا تھا لیکن علم و شعور سے آ رہی، صرف وہ نسلیں رکھی جائیں جو نسلیں اس کو سلام کریں، جاہل ہو، قومی شعور نہ رکھیں، اس کے نظام تعلیم کے ایجنٹ ہوں۔ اس کا نقشہ لسان العصر اکبر الہ آبادی نے کھینچا ہے، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس فرعون کو کالج کی نہ سوجی کہ انگریز سامراج نے یہاں کالج بنا کر بچوں کو جاہل بنا دیا، بے شعور بنا دیا، ان کی قومی آزادی کی سوچ سلب کر لی۔ اکبر الہ آبادی جو انگریزوں کے 100 سال کے اقتدار کے بعد کے زمانے کا شاعر ہے، اپنے دور کے کالج کا نقشہ کھینچتا ہے کہ کالج بنانے کا مقصد اور ہدف کیا ہے، اور جو آزادی اور حریت کی سوچ رکھیں انہیں قتل کرو۔ 20 لاکھ انسان انگریز سامراج نے بنگال میں قتل کر دیا۔ 1765 میں بنگال کی دیوانی پر قبضہ کیا، اور اگلے 20 سال میں 80، 85، 90 تک کے اس عرصے میں بنگال میں قحط پیدا کر کے حریت پسندوں کا قتل عام کرا دیا۔ یذبح ابناءہم، وہی کام جو فرعون نے کیا، وہی اس دور کا یہ فرعون، یورپین بھیڑیے جنہوں نے اس بر عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا، تو قتل انسانی۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، 1831 کا مارکہ بالا کوٹ ہوتا ہے، 1803 میں دلی پر قبضہ ہوتا ہے، تو حریت پسند خاندان قتل کرا دیا۔ یذبح ابناءہم۔ 1857 میں خالی دلی میں لال قلعے سے لے کر فتح پوری مسجد تک کا یہ علاقہ چاندنی چوک کہلاتا ہے۔ بہت بڑی سڑک مغلوں نے بنائی تھی، دونوں طرف پوری سسٹم کو چلانے والی مقتدرہ موجود تھی، ان کے محلات تھے، ان کے محلے تھے، ان کی آبادیاں تھیں، پوری کی پوری آبادی میں حریت پسند علماء اور دلی کے اولو العزم لوگ موجود تھے جنہیں قتل کر دیا۔ اس کے درمیان میں ایک نہر تھی، وہ نہر پانی کی نہیں تھی، پانی بند کر دیا گیا، خون کی نہر بنا دی۔ یذبح ابناءہم، اور صرف وہ لوگ زندہ رکھے کہ جن کو تعلیم کے ذریعے سے 1835 میں کالج بنا دیا گیا تھا، لارڈ میکالے نے اس تعلیم کے ذریعے سے غلام پیدا کیے۔ 1857 پر جو تحقیقی کتابیں آئی ہیں، 2 کروڑ انسانوں کے قتل کے شواہد پیش کیے۔ ایک ہندو مصنف، اس نے تمام اعداد و شمار اور تمام دستاویزات اور مخطوطات ان کا جائزہ لے کر وہ کتاب لکھی، بلکہ اس کا دعویٰ ہے اس ہندو مورخ کا کہ 1857 سے پہلے ہندوستان مسلم اکثریتی ملک تھا۔ 1857 میں 2 کروڑ مسلمان قتل کیے اور اس کو اقلیت میں بدل دیا۔ یذبح ابناءہم اور ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا، یا عورتوں کی طرح کے جو مرد تھے انہیں زندہ رکھا، جن کے فکر پر قبضہ کر دیا، پست بنا دیا گیا، سوچ پست بنا دی گئی، چوڑیاں پہنا دی گئیں، ذلیل کر دیا گیا، علم اور شعور سلب کر لیا گیا، رٹے ہوئے طوطے پیدا کر دیے گئے۔
بقول لارڈ میکالے کے کہ رنگ و نسل اور مذہب کے اعتبار سے یہ ہندوستانی ہوں اور سوچ اور فکر کے اعتبار سے یہ انگریز ہوں۔ وہی کام قرآن حکیم کہتا ہے فرعون نے کیا، کہ جو حریت پسند تھے بنی اسرائیل میں وہ قتل کرا دیے گئے، اور جو پست ذہنیت کے تھے، کمزور تھے، جن میں کوئی نہ کوئی عذر تھا، کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، ان کو مسخ کر کے ان کو مجبور محض بنا کر غلامی کے کاموں پر لگا دیا کہ یہ ہمارے پست کام کرو، ملازمت پر لگا دیا کہ ہمارے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اعلی کار بن جاؤ۔ نظریہ دے دیا تعلیم کا مقصد ملازمت، دوسرے کا غلام بننا۔ پرانے زمانے میں غلام بنتے تھے، مصر کے بازاروں میں بکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بکنے کا جب واقعہ سامنے آیا تو وہاں غلام کھڑے کیے جاتے تھے منڈی میں، اور ان غلاموں کے گلے میں تختی لٹکائی جاتی تھی کہ یہ غلام، اس کا یہ نام ہے، یہ نسل ہے، یہ علاقے کا ہے، اور یہ کام کر سکتا ہے، یہ فرنیچر بنا سکتا ہے، یہ کاشتکاری میں اچھا ہے، یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، یہ مستری اچھا ہے، یہ مزدور اچھا ہے، یہ فلانا کام اچھا کر سکتا ہے۔ اس کے پوری تختی گلے میں لٹکی ہوتی تھی، اور وہ جو خریدار ہوتے تھے وہ تختی پڑھتے تھے، جی اس تختی کے مطابق اس غلام کا ریٹ لگتا تھا، بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی۔ امریکہ کی تختیاں تو آج بھی وہاں کالوں کو بیچنے کی 1965 وغیرہ کے اشتہارات امریکی اخبار میں ابھی تک چھپتے رہے کہ یہ غلام بکنے کے لیے آیا ہے، نئے غلام آئے ہیں، نئے نیگرو آئے ہیں، ان میں یہ خصوصیات ہیں، ان کو بیچا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ اس جدید تعلیم کے نتیجے میں غلام اپنا سی وی خود پیش کرتا ہے کہ یہ میرا نام یہ ہے، میری نسل یہ ہے، میرا شناختی کارڈ یہ ہے، میں نے تعلیم یہ حاصل کی ہے، میں تمہارے سرمایہ داری نظام کی یہ خدمت کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں آجا بھائی، جی بھرتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ قرآن ان تینوں امور کی نشاندہی کرنے کے بعد کہتا ہے انہ کان من المفسدین، وہ فرعون فسادی تھا، فساد مچانے والا ہے، اور فساد مچانے والے کی تعریف اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کی ہے کہ وہ مکے کا شیطان جو یہلک الحرث والنسل، جو کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے اور جو نسلوں کی ہلاکت اور تباہی بربادی کا کام کرتا ہے، یہلک الحرث والنسل واللہ لا يحب الفساد۔ اللہ نے اس کو فساد سے تعبیر کیا ہے۔ جب نسلیں تباہ کی جائیں، جب فصلیں اجاڑی جائیں، ریٹ بڑھانے کے لیے گندم دریا میں بہا دی جائے، سمندر برد کر دی جائے، تو یہی تو یہلک الحرث والنسل ہے، یہی تو فساد ہے۔ اس سے بڑھ کر اور فساد کیا ہوگا کہ بنگال میں قحط پڑا 1944-45 میں، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، بنگالی قحط سے مرنے لگے، 20 لاکھ انسان بنگال میں اس قحط میں مرے، اور حال یہ تھا کہ بنگال کے گوداموں اور بندرگاہوں پر لاکھوں ٹن گندم موجود تھی، اس عالمی سرمایہ داری نظام کے قبضے میں تھی، جو پورے ہندوستان سے کاشتکاروں سے خرید کر جمع کی گئی تھی، بین الاقوامی منڈی میں، بین الاقوامی فوڈ چین میں داخل کرنے کے لیے۔ جب قحط شدت اختیار کر گیا تو بنگال کے انگریز افسروں نے بھی انسانی رحم اور شفقت جو دل میں ان کے آئی، انہوں نے حکومت ہند کو مشورہ دیا کہ یہ انسان بھوک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں، اجازت ہو تو ان میں سے کچھ گندم ان کو دے دیں، زندہ تو رہیں، ہماری خدمت تو کریں۔ اور وہ سمری بنا کر وائسرائے ہند نے
چرچل کو بھیجی، چرچل وزیر اعظم تھا، چرچل کو بھیجی، جس کو آج پاکستانی بڑے فخر سے اپنا لیڈر کہتے ہیں، وہ چرچل، اس کے پاس سمری گئی اور لوگوں نے کہا کہ بھائی بھوک سے مر رہے ہیں ہندوستانی، تو یہ گندم اتنی ذخیرہ ہے، ان کو دے دی جائے کچھ نہ کچھ، چلو قیمتوں کے مول دے دی جائے، لوگ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو چرچل نے کہا تم کہتے ہو ہندوستانی مر رہے ہیں، گاندھی تو ابھی مرا نہیں، وہاں کے حریت پسند لیڈر تو ابھی مرے نہیں، وہ تو زندہ ہیں، اگر قحط پڑا ہے تو سب سے پہلے تو حریت پسند مرنے چاہیے۔ اور اس نے کہا خبردار، ایک گندم کا دانہ بھی ان غریبوں کے منہ میں نہیں جانا چاہیے۔ 20 لاکھ بنگالی قتل ہو گئے، یذبحوا ابناءہم، اس سے بڑا فساد کیا ہے؟ نسل بھی تباہ کی اور حرث کھیتی بھی، رزق بھی تباہ و برباد کیا۔ یہ وہ بنیادی فساد ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن حکیم یہ فرعونی نظام کا نقشہ کھینچ کر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہوں کو کمزور بنا دیا گیا زمین میں، استضعفوا فی الارض، ان پر احسان کرنے کا اللہ پاک فرماتے ہم نے ارادہ کیا، اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے ہم نے آگے چل کر پورا تفصیلی قصہ اس صورت میں بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اور وہ احسان کیا تھا؟ ایسے خوفناک منظرنامے میں وہ مغلوب، مقہور اور مستضعف بنی اسرائیل، ان پر احسان کا طریقہ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ نجعلہم ائمۃ، ہم ان کو حکمران بنا دیں، مصر کا، اس خطے کا، مشرق وسطیٰ کا، ان کی طاقت اور قوت بنا دیں، انہیں اس زوال کی حالت سے نکال کر انہیں عزت کے راستے پر گامزن کر کے انہیں حکمرانی دیں، ائمۃ، امام بنا دیں، حکمران بنا دیں، لیڈر بنا دیں، رہنما بنا دیں۔ اور یہ تو سیاسی مقصد ہے، کسی پسی ہوئی قوم کو، زوال پذیر قوم کو، اس قوم کا حکمران بنا دینا، اس کی قومی حکومت بنا دینا، اس کی عوامی جمہوری حکومت بنا دینا، اس کی قومی شناخت کو درست کر دینا، یہ ایک مقصد ہے انبیاء علیہ السلام کی آمد کا، موسیٰ علیہ السلام کا بالخصوص۔ اور وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ہم ان معاشی وسائل کا وارث بنا دیں جن پر فرعون اور فرعون کے پورے ٹولے نے قبضہ کیا، جو وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے، جو کھیتیاں اجاڑتا ہے، جو وسائل معاش ہونے کے باوجود، رزق ہونے کے باوجود اس رزق کو انسانیت کے منہ میں نہیں پہنچنے دیتا، آگ لگا دیتا، تباہ و برباد کر دیتا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ اس کے لیے ہم نے نبی بھیجا، نجعلہم الوارثین، ہم انہیں زمین کے تمام معاشی وسائل کا وارث بنا دیں، وہ زمین کھینچ لیں ان کے نیچے سے، ان جاگیرداروں، ان سرمایہ داروں، ان مراد یافتہ طبقوں، ان فرعونوں، ان ظالموں سے کھینچ کر زمین وارث بنا دیں ان کو۔ فرعون اور اس کا لشکر جب غرق کر دیا گیا تو ان کے خزانے، ان کے وسائل، ان کے زیورات، ان کے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے ہوئے، ان کی زمین، اس کا وارث کسے بنا دیا؟ اس کمزور قوم۔ گویا کہ انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص موسیٰ علیہ السلام اس لیے دنیا میں آئے، قرآن کی نص قطعی کہہ رہی ہے، دو ٹوک پیغام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ قومی زوال سے نکال کر اس قوم کو حکمران بنانے اور اس کو معاشی وسائل کا مالک بنانے کے لیے کردار ادا کرے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اسی مقصد، اسی ہدف،
اسی لیے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبعوث کیا ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا، آپ کو بھیجا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ آج بھی حالت یہی ہے، ابو جہل یہی کام کرتا ہے، لوٹتا ہے، طبقات بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قریش کے ایک مخصوص طبقے 12 وزیروں اور ان کے موالی کے علاوہ مکے میں نہ کسی تاجر کی عزت ہے، نہ کسی کام کرنے والے کی عزت ہے، اور حبشی غلام، رومی غلام، عمار و یاسر غلام پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم اور سفاک ہیں کہ جو تاجر آتا ہے اسے لوٹ لیتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مسجد حرام میں تشریف فرما ہے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ مسجد حرام میں لوگ شام کے وقت میں، آج بھی اور زمانے میں بھی، مختلف گروپ جو جن کی آپس میں دوستی ہوتی ہے، وہ ایک جگہ پہ گروپ کسی نہ کسی لیڈر کے ماتحت بیٹھتے ہیں۔ تو ابو جہل، اس کی بھی ایک ٹولی تھی، مختلف سرداروں کی بیٹھے گئے۔ ایک بیچارہ تاجر جس کو لوٹا تھا ابو جہل نے، سامان خرید لیا، پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، انکار کر دیا۔ پہلے 3-4 دن ٹلاتا رہا، اس کے بعد کہا کوئی پیسے نہیں، بھاگ جاؤ۔ وہ تاجر مسجد حرام میں آیا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہارا سردار جو ہے وہ میرے پیسے نہیں دیتا۔ ایک ٹولی کے پاس گیا، دوسری کے پاس گیا، تیسری کے پاس گیا، گھومتا گھماتا وہ اس ٹولی کے پاس آ گیا جہاں ابو جہل کا گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ خود ابو جہل موجود نہیں تھا، اور اس کے قریب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر وہاں بفتہ سنائی اور لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا وہ لیڈر ہے ہاں جی اس ملک کا، تو وہ جو ٹولی بیٹھی ہوئی ہے نا ابو جہل کے ساتھی، ان سے جا کر کو شاید وہ تیری کوئی مدد کر دیں۔ تو ابو جہل کے ٹولی کے پاس آیا تو وہاں ظاہر ہے کہ وہ اپنے سردار کے خلاف کیسے بات سنیں گے، وہ تو سارے لوٹ مار میں شریک ہوتے ہیں۔ تو وہ ان میں سے ایک شرارتی نے یہ کام کیا کہ اس بیچارے مظلوم آدمی سے کہا کہ دیکھو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، وہ تمہیں ضرور دلوائیں گے پیسے۔ کہی تو اس نے یہ بات مذاق کے طور پر، اس نے کہا چونکہ آج کل لڑائی چل رہی ہے ہاں جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی، ابو جہل پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی جماعت کا کوئی آدمی ابو جہل کے خلاف کوئی بات کرے گا تو پھر کوئی نہ کوئی دنگا فساد کریں گے۔ تو مذاق کے طور پر اس کو کہا کہ وہ تمہیں پیسے دلوائیں گے۔ وہ بیچارہ مظلوم، مصیبت کا مارا ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو جہل نے لوٹ لیا ہے مجھے، پیسے نہیں دے رہا، اور سنا ہے کہ آپ ہی واحد مکے کے آدمی ہیں جو مجھے پیسے دلوا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ واحد آدمی ہیں جو پیسے دلوا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کہاں ہے ابو جہل؟ پتہ چلا گھر ہے۔ وہ جس آدمی نے شرارتی طور پر یہ بات کہی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا کہ وہاں اب ضرور ٹاکرا ہوگا ابو جہل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا تو خوف زدہ حالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رعب اور دبدبے سے کہا اس کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دینے ہیں، پیسے دو۔ کہتا جی ٹھیک ہے ابھی دیتا ہوں۔ اندر گیا، فوراً اس کے پیسے نکال کر لا کر اس کے حوالے کر دیے، بھیگی بلی بن گیا۔ اس نے بڑا شکریہ ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ چلا گیا۔ اب وہ جو چیلا تھا ابو جہل کا، وہ بڑا حیران کہ ہمیں تو یہ بڑا اکساتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف،
اور اب ان کے سامنے بولا تک نہیں، خوف زدہ حالت میں۔ اس نے آ کر اپنے ساتھیوں کو کہا، اب ساتھیوں میں بھی کھلبلی مچ گئی کہ اگر چوروں کا لیڈر جو ہے وہ خود اس کی طاقت اور اس کی پھونک نکل جائے تو بیچارے چیلے کب تک ساتھ دیں گے؟ تو ان کے دماغ میں بھی ابو جہل کے خلاف سوچ پیدا ہو گئی۔ اتنے میں پیچھے سے ابو جہل پہنچ گئے۔ اس نے کہا یار تم ہمیں تو بڑھ چڑھ کر کہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہوئے خود تم کیا بھیگی بلی بن گئے ان کے سامنے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یوں کہ جیسے میرے گھر میں پورے میں زلزلہ آ گیا، میرا گھر ہلنے لگا، اور میں خوف زدہ ہو کر کہ کہیں بلڈنگ مجھ پر نہ گر جائے، میں باہر نکلا تو سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ انہوں نے جب مجھ سے کہا کہ تو نے پیسے دینے ہیں، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں اقرار کے علاوہ اور کوئی بات میری زبان سے نہیں نکلی، اور جا کر میں نے پیسے لا کر دے دیے، اور مجھے ڈر تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک، ایسا آپ کا چہرہ انور ہے کہ آپ کے اوپر مجھے یوں لگا جیسے ایک خوفناک چیز ہے جو ابھی مجھے ہڑپ کر لے گی۔ تو میں پریشان ہو گیا اور مجھے مجبوراً پیسے دینے پڑے، ورنہ بات یہ ہے۔ اور پھر اس نے وہ تعویل گھڑی جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، جو احادیث میں بھی آتی ہے۔ اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا جادو ہے، یہ جو ساحر کا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان دیا تھا وہ اسی واقعے کے بعد دیا کہ جادو دکھایا انہوں نے، یہ بڑے جادوگر ہیں، جیسے فرعون نے کہا تھا، کیونکہ جب عقلی دلیل نہیں ہے تو پھر آخری بات یہی ہوگی کہ جادوگری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد کی ایک تاریخ ہے، حلف الفضول سے لے کر آپ کی پوری زندگی کے آخر تک جو بنیادی کام ہے وہ ظلم کا خاتمہ، زوال سے نکالنا، عزت کے راستے پر ڈالنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت رہے۔ تو آپ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ان مکے کے سرداروں کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے آپ مکے کے سردار ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھتیجے جو ہیں یہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہماری حکومت کے خلاف، یہ حکومت کے دشمن ہیں، قریش کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا جان ان سے پوچھو کہ ان کی حکمرانی کتنے دائرے میں ہے؟ یہ مکہ میں زیادہ سے زیادہ جزیرۃ العرب میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، میں تو انہیں اس سے آگے بڑھ کر قریش کی بین الاقوامی حکمرانی جو بین الانسانی خدمت کی اساس پر ملے گی، میں اس کے لیے انہیں تیار کر رہا ہوں، یہ اس چھوٹی سی حکمرانی پر راضی ہے۔ تو کیا اتنی سی حکمرانی ہونی چاہیے یا اتنی بڑی حکمرانی کہ یہ قریش 200 سال تک بلکہ 300 سال تک بلکہ بنو عباس کا پورا دور لیا جائے تو 500 سال تک پوری دنیا پر جنہوں نے حکمرانی کی، ایسی جماعت تیار کی۔ گویا کہ قریش کو قومی زوال سے ہی نہیں بین الاقوامی زوال سے اقوام عالم کو نکالنے کے لیے جماعت صحابہ کی ایسی تعلیم و تربیت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا حتی 12 خلیفۃ، یہ دین غالب رہے گا، طاقتور رہے گا، یہاں تک کہ 12 خلفاء اور وہ بھی کلہم من قریش، قریش میں سے ایسی حکمرانی، ایسی جماعت پیدا کر جس نے بین الاقوامی انقلاب برپا۔ آپ دیکھیے موسوی سیرت جس کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے، اور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ جس نے ایک قوم ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر
1000 سال تک، 1200 سال تک دنیا پہ حکمرانی رہی، زوال سے نکالا۔ ہمارے زوال کا سبب وہ فرعونی نظام ہے جو آج سے 300 سال پہلے ہم پر مسلط ہوا تھا۔ وہ برطانوی بھیڑیے ہیں، وہ یورپین سفاک ہیں، وہ یورپین یاجوج و ماجوج ہیں جنہوں نے اس خطے کو روند کر یہاں فکری زوال پیدا کیا، پستی پیدا کی۔ جو حریت پسند تھے، طاقتور تھے، بہادر تھے، انہیں قتل کر دیا، اور جو کمزور تھے، نالائق تھے، نااہل تھے، انہیں زندہ چھوڑ کر 200 سال غلامی کے آداب سکھائے، غلامی کا نظام سکھایا، غلامی کی سیاست سکھائی، غلامی کی معیشت سکھائی، غلامی کی تہذیب سکھائی، غلامی کی ثقافت سکھائی، غلامی کا سماج بنا دیا۔ 200 سال آپ غلام رہے ہیں، اور یہ ہر فرد جانتا ہے۔ اور ابھی اگست کا مہینہ گزرا، آپ یوم آزادی مناتے ہیں، تو آزادی کس سے تھی؟ اس سسٹم سے تھی جس نے 200 سال غلامی کی سیاست، معیشت، تہذیب، ثقافت، تعلیم، عدالت، تجارت، ثقافت، ہر چیز اس خطے پر مسلط کی۔ 6 نسلیں کم از کم 200 سال میں، اور 10 نسلیں زیادہ سے زیادہ غلامی کی اس پستی کی حالت میں رہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ یہ تصویر تھی ان 200 سالہ دور کی۔ اس زوال سے نکلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تربیت یافتہ جماعت، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ ایک ایسی جماعت جو موسوی تعلیمات کی، جو نبوی تعلیمات کی، جو انبیاء کی تعلیمات کی، جو علوم نبوت کی وارث بن کر انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرتی رہے گی۔ شہادتیں جن کا زیور رہی ہیں، جنہوں نے جدوجہد اور کوشش کی ہے، جنہوں نے اولو العزم بن کر نبوی کردار ادا کیا ہے۔ اس خطے کے اولیاء اللہ، امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی تک، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی تک، شیخ الہند مولانا محمود حسن تک، حریت پسندوں کی ایک پوری تاریخ ہے جنہوں نے اس نبوی تعلیمات کی اساس پر اس غلامی کے فکر کے خلاف آزادی کا فکر دیا، اس غلامی کی طبقاتی سیاست، فرقہ وارانہ گروہیت کے مقابلے میں وحدت فکری اور قومی سیاست کا شعور دیا، جنہوں نے اس غلامی کی معیشت کے مقابلے پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر قومی معیشت استوار کرنے کی عقل دی، شعور دیا، راستہ بتلایا کہ کیسے اس طبقاتی نظام کا اعلی کار نہیں بننا۔ قرآن کی ان تعلیمات کو زندہ رکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے بیان کی ہیں، ان کو زندہ رکھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طور پر بیان کی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر خود امام شاہ ولی اللہ تک، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 سالہ دور اور اس سے پہلے کا 7000 سالہ دور۔ امام شاہ رفیع الدین انسانی تاریخ پر جو کتابچہ لکھا ہے اس میں بتلایا ہے کہ 8000 سال تقریباً ہو گئے شاہ رفیع الدین کے زمانے میں۔ اس 8000 سال دور کی تاریخ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مرتب کی، اور تاریخ کے سیاسی تجزیے، معاشی تجزیے، سماجی تجزیے سے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ زوال سے نکلنے کا فلسفہ یہ ہے۔ اسی کو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوموں پر جب زوال شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے عروج کے دور کو سامنے رکھ کر زوال سے نکلنے کا فلسفہ مرتب کرتے ہیں، سوچ بناتے ہیں، فکر بناتے ہیں، نظریہ دیتے ہیں،
طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں، انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، جدوجہد کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ پوری تعلیم اس زوال سے نکلنے کے لیے، آج یہ قومی زوال جو ہم پر مسلط ہے، اس کی حقیقت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ آپ بتلائیے، آپ اس وقت جس ملک میں رہتے ہیں، اس کا سیاسی نظام کس نے بنایا؟ انگریز سامراج، غلامی کے زمانے میں 1891 میں اس کراچی میں سب سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ بنا کر یہاں کا بلدیاتی نظام کا ابتدائی ڈھانچے سے یہاں کے سیاسی نظام کی ابتدا ہوئی تھی، اس کراچی شہر سے، بمبئی سے، کلکتہ سے۔ اور پھر 1909 میں، پھر 1921 میں، پھر 1935 میں اس 50 سالہ دور کے تمام غلامانہ قوانین کو جمع کر کے صوبائی اسمبلیاں بنانے کا پورا بظاہر پارلیمانی اور منتخب سیاسی نظام، اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی، اور اس داغ بیل میں، اس پورے سیاسی نظام میں یہ بندوبست کیا گیا تھا کہ ان اسمبلیوں میں کوئی حریت پسند داخل نہ ہو، جاگیردار، غدار ابن غدار، فرعونوں کے وفادار وڈیرے اور حکمران طبقے وہ ان لیجسلیٹو اسمبلیوں میں پہنچیں۔ انڈیا ایکٹ 1935 جو 50 سال کی غلامی کی تاریخ کا خلاصہ تھا، اس کی اساس پر آپ کا پارلیمانی نظام بنایا گیا، صوبائی اسمبلیاں بنائی گئیں، اور انہی اسمبلیوں کی بنیاد پر 1946 کا الیکشن ہوا، اور اسی کی اساس پر جب دو ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا تو صوبائی اسمبلیوں سے ہی ووٹ لے کر انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کی گئی۔ جن 5 صوبوں نے، 4-5 صوبوں نے پاکستان میں شمولیت، ان کی اسمبلیوں نے شمولیت کی قرارداد پاس کی، وہ پاکستان میں، اور جن 11 اسمبلیوں نے ہندوستان میں شامل ہونے کی قرارداد پاس کی، وہ ہندوستان میں چلی۔ یہ سیاسی نظام بنا ہوا کس کا ہے؟ اس فرعونی نظام کا جس میں یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، طبقاتی، یستضعف طائفۃ منہم، وہ کمزور بنا دیے گئے لیڈر آپ پر مسلط کیے گئے اس جعلی انتخاب کے ذریعے سے، اور جعلی اس لیے کہ عوام کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، نہ 36 کی اسمبلی میں اور نہ ہی 46 کی اسمبلی میں، ووٹ دینے کا حق صرف 2 آدمیوں کا تھا، 2 مربوں یا اس سے زائد کا جاگیردار ہو کم از کم، یا جس نے BA پاس کیا ہوا ہو، یا جس کے پاس دولت کی ایک خاص مقدار ہو۔ تو جتنے یہاں زمیندار تھے وہ تو انگریزوں کے غدار تھے، غداری کے عوض میں تو انہیں زمینیں ملی تھی، حریت پسندوں سے تو سب کچھ چھین لیا گیا جی۔ اور BA پاس کون کرتا تھا؟ اللہ ماشاء اللہ، اور وہ بھی انہی جاگیرداروں کے بیٹے جو 1835 سے لے کر 1935 تک کے 100 سالہ دور میں انگریزوں کے بنائے ہوئے ایچیسن کالج، لارنس کالج، علی گڑھ کالج، اور پتہ نہیں کون کون سے چیف کالج، اور جناب GC کالج، پنجاب یونیورسٹی، سندھ مدرسۃ الاسلام سے فارغ، ان کے بنائے ہوئے نظام کے اس کالج سے، جس کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی جی، ورنہ یوں بچوں کے وہ قتل کے بدنام نہ ہوتا جی۔ اب بات بڑی بنیادی سی ہے، ان غداروں کی اساس پر سیاسی نظام، ان کے فیصلے، اور تمام تر فیصلوں کے باوجود بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پنجاب اسمبلی میں جہاں کانگریس کی حکومت تھی 1947 میں، اکثریت ان کے پاس تھی، ان کے ذریعے سے قرارداد منظور نہیں ہو رہی تھی پاکستان کے حق میں، تو ایک ہندو کو پیسے دے کر
پاکستان کے حق میں پنجاب اسمبلی کا ووٹ استعمال کیا گیا جی، اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں چونکہ ڈاکٹر خان کی حکومت تھی، اس اسمبلی نے وہ قرارداد منظور نہیں کی، تو اس اسمبلی کو توڑ کر جعلی ریفرنڈم کرایا گیا، اور اس ریفرنڈم کے اساس پر اس سے کیا ووٹ لیا۔ تو یہ سیاسی نظام، اور اس وقت سے لے کر اب تک جتنے آپ کے پارلیمانی یا سیاسی ذمہ داران ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ وہ غدار ابن غدار ابن غدار ابن غدار، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہی جاگیردار، وہی وڈیرے، وہی خدمت گار اس ظالمانہ نظام کے آپ کے سیاسی رہنما ہیں، وہی جاگیردار ہیں، وہی وڈیرے ہیں، وہی حکمران ہیں، وہی سرمایہ دار۔ تو فرعونیت کا وہ ظالمانہ نظام مسلط ہے جو یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ زوال کا بنیادی سبب، زوال کا بنیادی سبب وہ تعلیمی نظام ہے جو انگریز سامراج نے مدرسوں، مسجدوں اور سکولوں اور کالجوں کے لیے بنایا تھا۔ پہلا مدرسہ عالیہ کلکتہ بنایا گیا، 1,00,000 روپیہ گورنر جنرل آف ہند نے اس مدرسہ بنانے کے لیے دیا، اس کی زمین بھی گورنمنٹ انگریز نے اس مدرسے کے لیے دی، جس سے مدرسہ عالیہ، اس کی مسجد، اس کا سارا نظام بنایا گیا اس مسجد ناخدا میں۔ اس کے ذریعے سے وہ نصاب نافذ کیا گیا جو اس سسٹم کے اعلی کار مذہبی طبقے پیدا کرتا تھا، حریت پسندی کا نہیں۔ اسی لیے جب حریت پسند علماء کو چند سال بعد پتہ چلا کہ یہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے، تو انہوں نے اس مدرسے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مدرسہ عالیہ کلکتہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت مدنی نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ وہ اس حریت پسند مدرسہ کے شیخ الحدیث رہے ہیں کلکتہ میں، وہاں شیخ الہند نے بھیجا تھا، جو آزادی اور حریت کے مقابلے میں سرکاری مدرسہ عالیہ کے مقابلے میں کلکتہ میں ہی بنا تھا۔ تو مدرسوں کا یہ نظام جس میں صرف قرآن رٹانے، حدیث پڑھانے، فقہی قانونی مسئلوں کی بنیاد پر جھگڑے کھڑا کرنے کا جو درس نظامی ہے، یہ مسلط کیا گیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ سیاست پر بات نہیں کریں گے، آزادی کی بات نہیں کریں گے، معیشت پر گفتگو نہیں کریں گے، سوال نہیں اٹھائیں گے اس سامراجی نظام۔ یہ وہ درس نظامی مسلط کیا گیا۔ اور پھر 1835 میں لارڈ میکالے نے آ کر سکول اور کالج، آپ دیکھیے کہ 1780 سے لے کر 1835 تک کہ اس 50-55 سالہ دور میں انہوں نے انہی مدرسوں سے اپنے غلام پیدا کیے، انہی کو وجود بخشا، ان سے کام لیا۔ تو لارڈ میکالے نے کہا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ مولوی کس وقت بفر جائیں اور دوسرے راستے پر چلے جائیں، ان کے مقابلے میں سکول اور کالج بناؤ اور مدرسے بند کرو۔ 1765 میں جو معاہدہ انگریزوں سے مغل بادشاہ کا ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا تعلیمی نظام ہمارا ہوگا، علماء چلائیں گے، عدالتیں وہ چلائیں گے، اس کے پیسے تمہیں دینے ہوں گے۔ کمپنی دیتی تھی۔ 1835 میں کمپنی کو کہا لارڈ میکالے نے کہ کیوں پیسے خرچ کرتے ہو، اسے بند کرو اور اس کی جگہ پر یہ کالج اور سکول بناؤ جو ہمارے اپنے مقاصد کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ یہاں کا وہ نظام تعلیم جو مذہب کے دیوانے پیدا کرتا ہے اور جدید عصری تعلیم کے نام پر انگریزوں کے غلام پیدا کرتا ہے، یہ انگریزوں کا بنا ہے۔ اور آج 75 سالوں میں یہی شکلیں بدل بدل کر ہماری سوسائٹی پر مسلط۔ شرط ایک ہی ہے کہ وہ کالج کا نوجوان آزادی اور حریت کی بات نہ کرے، قومی زوال پر سوال نہ اٹھائے، معاشی بھول بھلائیوں کی گرداب کے اندر الجھا رہے، اور وہ صرف اور صرف اور صرف کمپنیوں کا ملازم ہے۔ وہ سی وی اٹھائے پھرے، یا سرکار کے پاس جائے کہ سرکاری ملازمت دے دو،
وہاں نہ ملے تو کسی پرائیویٹ کمپنی کے لیے اپنی خدمات سپرد کرے، آزادی کے ساتھ اپنی معیشت کی آزادی، اپنی قومی آزادی، اس کے ساتھ آگے نہ بڑھے۔ مدرسے سے مولوی نکلے اور وہ ان تمام مسجدوں اور مدرسوں کے اندر آ جائے کہ جن کے محتمم اور جن کے لیڈر اور رہنما اس سسٹم کے قبضے میں ہیں کسی واسطے سے، وہ اس کی خوشامد کرے گا محتمم کی تو رہے گا، ورنہ تو چھٹی، وہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس پرنسپل کی خوشامد کرے گا، اس کی جو حضوری کرے گا تو رہے گا، ورنہ تو چھٹی۔ تو سسٹم بنا کر انسانیت کو کیا ہے، غلام بنا لیا۔ ذبح صرف جسم ہی نہیں، نظریہ ذبح کر دیا، سوچ ذبح کر دی، سوچ مار دی، صرف ملازمت۔ یہ زوال کا سبب، معیشت تباہ کی۔ بر عظیم پاک و ہند پر جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کیا تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق وہ کل دولت کا 25% کا مالک تھا ہندوستان، اور انگریز سامراج گیا تو صرف 2% کی دولت تھی، اور 60 کروڑ پاؤنڈ کا مقروض تھا صرف پاکستان، اور اس کی دگنی تکنی مقدار کا مقروض تھا ہندوستان، کیونکہ قرضے بھی بانٹے گئے، وسائل بھی بانٹے گئے۔ تو مقروض ملک چھوڑ کر گیا، معاشی تباہی، اور وہ مقروض ملک آج کل قرضوں کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ فروری 1948 میں آپ کے ملک کے پہلے وزیر خزانہ ملک غلام محمد نے جو بجٹ پیش کیا تھا وہ 10 کروڑ روپے خسارے کا تھا۔ 89 کروڑ کا بجٹ تھا، جس میں 79 آمدن دکھائی گئی تھی، اور اس آمدن کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس میں سے بھی 35 کروڑ امریکہ نے شہنشاہ ایران کے ذریعے سے خفیہ طور پر آپ کو دیا تھا، اور جس مقصد کے لیے دیا تھا وہ بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ جی 10 کروڑ کا خسارہ تھا، اور آج ان 75 سالوں میں وہ خسارہ بڑھتے 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 40-50 کھرب تک پہنچ چکا ہے اس موجودہ بجٹ جی 95 کھرب کا بجٹ ہے، جس میں سے 50 کھرب کا خسارہ قرضہ ہے، بھیڑ سے بھیک مانگی ہے، اس کی بنیاد پر آپ ملک چلاتے ہیں۔ اور یہ تو بجٹ ہے جو جون میں آپ کے ہاں منظور ہوتا ہے، اور یہ جو منی بجٹ درمیان میں آ رہے ہیں، ابھی پھر IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ابھی پھر کیا ہے، نئے ٹیکسز آپ پر لگائے جائیں گے، اس کی کہانی الگ ہے۔ اور جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے یہ اس کے مطابق ہے، حقیقی قرض کتنا ہے جو اس کے تہ میں چھپا ہوا ہے اس کی کوئی جان نہیں۔ معاشی زوال، سیاسی زوال، تعلیمی زوال، عدالتی زوال۔ 1828 میں محمدن کرمنل لا ختم کر کے برٹش کرمنل لا نافذ کیا گیا، ظالمانہ عدالتی نظام جو ظلم کے قوانین کے تحت عدالت کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ بظاہر قانونی عدالت، لیگل راستہ ہے، بڑا خوبصورت ڈرامہ ہے، دونوں طرف کے مدعی مدعا علیہ وکیل پیش ہوتے ہیں، اور فیصلہ ان طاقتوں کے اشاروں پر ہوتا ہے جو اس جج کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں، ان کے کہنے پر فیصلہ ہوتا ہے، کبھی آر کا کبھی پار کا۔ بہادر شاہ ظفر کے مقدمے سے لے کر غازی علم الدین شہید کے مقدمے تک، 1947 تک کے آخری مقدمے تک، اور 75 سال کی پوری تاریخ آپ کے مقدمات کی، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ عدالتی زوال نہیں۔ اب کل ہی آپ کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ میں اکیلا کیا انصاف فراہم کر سکتا ہوں، 70 سال کا غلط نظام ہے جس میں عدالت کوئی بھی انصاف نہیں دے سکتی۔ آپ کے کراچی کا چیف جسٹس انور ظہیر جمالی، سابق چیف جسٹس، سپریم کورٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم انصاف کے لیے نہیں ہیں، ہم بطور ادارہ اس قوم کو انصاف فراہم نہیں کر سکے۔ یہ اعتراف جرم نہیں تو اور کیا ہے؟
ظلم کو قبول کرنا نہیں تو اور کیا؟ تجارت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، زراعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ثقافت دیکھ لو، سماج دیکھ لو، عدالت دیکھ لو، سیاست دیکھ لو، یہ جو زوال ہے اس کی بڑی وجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روگردانی۔ آپ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو تمام انسانیت کے لیے تھا، وہ صرف اور صرف آزادی کے بعد 3 امور پر مشتمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، 3 باتیں ایسی ہیں جس مسلمان جماعت نے، ملک نے، قوم نے، نسل نے مان لی، اس نے کامل ایمان حاصل کر۔ نمبر 1 الانصاف من نفسک، کہ تمہارے دل سے، تمہاری روح سے، تمہارے ضمیر سے انصاف اور عدل کا نظریہ پھوٹنا چاہیے، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، پورے عالم انسانیت کے لیے۔ آگے للعالم جا کر کہا اگلے فصل، یہ نہیں کہ طبقات کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ نسلوں کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ مذہب کی بنیاد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان کامل تب ہوگا کہ جب الانصاف من نفسک، پہلی بات۔ دوسری بات، خلاصہ ہے سیرت کا، بذل السلام للعالم، پورے عالم انسانیت کے لیے امن و سلامتی کے واسطے اپنی جان، اپنا مال خرچ کرنا۔ جان اس لیے نہیں کہ دھماکہ کرے اور لوگوں کے چیترے اڑ جائیں، جان اس لیے نہیں کہ انسانیت قتل ہو جائے، جان اس لیے نہیں کہ لوگوں کا مال لوٹا جائے، نہیں، جان اور مال کی حفاظت کے لیے اپنی جان خرچ کر دینا۔ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمائی تھی، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، خبردار، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اتنی ہی محترم ہیں جیسے یہ خانہ کعبہ محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے، یہ شہر مہینہ محترم ہے۔ یہ حرمت ہے، اس حرمت کا تقاضا سلامتی ہے، اس لیے مسلمان کو سکھایا گیا السلام علیکم، انسانوں پر سلام بھیجے، سلامتی بھیجے، اور دوسرا آدمی بھی جواب میں کہے کہ تمہاری جان بھی، مال بھی، عزت بھی میری طرف سے محفوظ ہے، وعلیکم السلام۔ تو سلامتی کے نظام کے لیے جان مال خرچ کرنا، اور اول ملاقات میں سب سے پہلے اس کو یقین دلانا کہ میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم پر سلامتی ہو۔ یہاں سلام لینے کے بعد پیٹ میں جھرا گھونپتے ہیں، سلام لینے کے بعد جیب کاٹتے ہیں۔ یہاں کا تاجر، یہاں کا مفاد پرست، یہاں کا چور ڈاکو گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے اور اس کے بعد گھر لوٹتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، عزت لوٹتا ہے۔ تیسرا اصول بیان کیا، الانفاق من الاقتار، وسائل کم بھی ہوں سوسائٹی میں تو ان وسائل کو مل بانٹ کر استعمال، خرچ کرنا انسانی فائدے کے لیے، نہ یہ کہ گندم جلا دی جائے، نہ یہ کہ امریکہ کے ساحلوں پر فاضل گندم کا پورا جہاز غرق کر دیا جائے تاکہ ساؤتھ ایشیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں لوگوں کی غربت دور کرنے کے کام نہ آئے، کھڑے کھڑے گوداموں کو آگ لگا دی جائے، لوگ غربت سے مر رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ رزق انسانیت میں، انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرنا، اور زیادہ وسائل ہوں تو سب استعمال کرتے ہیں، وسائل کم ہوں تو پھر ہاپا دھاپی پیدا ہوتا ہے، قحط کا عمل شروع ہوتا ہے، جس کو روکنے کے لیے تیسری بات گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سوسائٹی کے لیے بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، زوال سے نکلنے کے لیے جو رہنما اصول بیان کیے وہ یہ 3 ہیں کہ جب قوم غلامی سے آزاد ہو جائے تو اس کا نظام، اس کا سماجی معاہدہ، اس کا سوشل کانٹیکٹ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو۔ سماجی معاہدات کی بنیاد عدل ہے، ظلم نہیں۔
یہ فکر ہونا چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے، فکری اضمحلال سے نکلنے کا واحد راستہ۔ اور اسی حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذل السلام للعالم، اس اصول کی روشنی میں سیاسیات کا اصول بیان کر دیا۔ دنیا میں سیاست امن و امان قائم کرنے، لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس کی اساس امن، جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہے۔ تو سیاسی اصول بیان کر دیا زوال سے نکلنے کا، اور معاشی اصول بیان کر دیا کہ جو وسائل ہیں وہ سب میں مل بانٹ کر استعمال کریں، طبقات نہ بنائے جائیں، جاگیردار، سرمایہ دار، تاجر، مفاد پرست، مرافت یافتہ طبقات، ایسا نہیں، پوری سوسائٹی کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، بلا تفریق رنگ نسل مذہب، ہر ایک کے لیے وہ مواقع فراہم کرنا کہ جن مواقع کی روشنی میں لوگوں کی ضروریات پوری ہوں۔ بھیک منگے پیدا کرنا نہیں، مقروض نہیں، مقہور نہیں، غلام نہیں، آزادی اور حریت کے ساتھ اپنے سیاسی، معاشی، سماجی حقوق کے لیے کردار ادا کرے۔ یہ سیرت نبویہ کا رہنما کردار ہے۔ آج ہمارا زوال یہی ہے کہ ہم نے یہ تینوں اصول بھلا دیے۔ نظریہ عدل کا نہیں رہا، بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے، ہر فرد چاہتا ہے دوسرے کے حق پر قبضہ کر لے۔ جب حقیقی بھائی کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے تو باقی لوگوں کا کیا کہنا؟ سارے عدالتوں میں مقدمات، ساری سیاست کے جھگڑے، سارے معیشت کے جھگڑے انسانوں کے درمیان اسی لیے ہیں کہ اس کی اساس عدل نہیں ہے، ظلم۔ اسے چھوڑ دیا ہم نے۔ امن نہیں ہے، اور امن کی ضد خوف، دہشت گردی ہے، بد امنی ہے۔ آج ہمارے زوال کا سبب وہ بد امنی ہے، اور ہمارے معاشی زوال کا سبب وہ ارتکاز دولت ہے، وہ احتکار ہے، وہ سرمایہ پرستی ہے، وہ طبقاتی نظام ہے جس سے انسانیت کے لیے مال خرچ کرنے کا عمل نہیں، انسانیت کو بھوکے مارنے کا عمل۔ گویا کہ اس پورے موضوع کا خلاصہ زوال کے حوالے سے سیرت نبویہ نے اپنی تعلیمات میں، قرآنی تعلیمات نے واضح کر دیا کہ 2 کالم بناؤ، ایک کالم میں آزادی، عدل، امن اور معاشی خوشحالی بالترتیب۔ پہلے آزادی، پھر عدل کا نظریہ، پھر امن و امان کا سیاسی نظام، اور پھر معاشی سسٹم، انفاق، اور اس کی ضد غلامی۔ آپ اپنے فیصلے خود نہ کر پائیں، دوسروں کے غلام، طاغوت کے غلام، دوسروں کے ڈکٹیشن پر فیصلے کریں۔ عدل کے مقابلے میں ظلم، امن کے مقابلے میں خوف، معاشی خوشحالی کے بجائے معاشی افلاس، جس کو قرآن حکیم نے سورۃ النحل میں واضح کرتے ہوئے فرما دیا کہ ترقی یافتہ معاشرہ وہ ہے جو آمنتاً، اور وہ ہے جو مطمئنتاً یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اور وہ ہے جو عدل کا، اور وہ جو ہے وہ جو آزادی اور حریت کا۔ آپ دیکھیے کہ ان 2 کالموں کو یاد رکھے ہر نوجوان کہ اسے آزادی حاصل کرنی ہے، اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، ہمارے فیصلے دنیا کی کوئی اور غیر طاقت نہ کرے۔ ہمارا نظام عدل پر مبنی ہو، امن پر مبنی ہو، اور معاشی خوشحالی پر مبنی ہو۔ ہمارا نظام غلامی کہ بچے مت پیدا کرے، ظلم کی انڈے بچے مت دے، غربت و افلاس مت پیدا کرے، بد امنی اور خوف اور دہشت گردی نہ پھیلائے۔ یہ 4 اصول یاد کر لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی رہنما کردار ہے، بنیادی اصول ہیں، بنیادی مقاصد ہیں۔ ہمارا نوجوان اس میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ آج جاگ چکا ہے۔ قومی آزادی کی تحریکات دنیا بھر میں اس جدید ذرائع اور وسائل کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیل چکی ہیں، اور قومیں زوال سے نکلنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں سامراجی طاغوتی نظام سے۔ اور پاکستان کا نوجوان اگر خواب غفلت میں پڑا رہا اور اس نے کوئی منظم کوشش نہ کی تو یہی غلامی کا 75 سالہ نظام شکلیں بدل بدل کر کبھی کسی خوبصورت عنوان سے، کبھی کسی خوبصورت عنوان سے آپ کو یرغمال بناتا رہے گا۔ یہاں کی
ایسی دھوکے باز پارٹیوں سے بالا تر ہو کر، ایسے دھوکے باز مذہبی فرقوں کے سوچ اور فکر سے بالا تر ہو کر خالص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعین کردہ ان اصول و مقاصد کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے، شعور حاصل کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، احادیث پڑھیں گے، سیرت دیکھیں گے، صحابہ کی عظمت پیدا کریں گے، اولیاء اللہ کی تعلیمات دیکھیں گے، ولی اللہ جماعت کی تاریخ پڑھیں گے، تو ہمارے سامنے ترقی کی ایک واضح شاہراہ روشن ہوگی۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا بنیادی پیغام ہمارے نوجوانوں کے نام یہ ہے کہ وہ قرآن کو اس نقطۂ نظر سے پڑھیں، اس سوچ کے ساتھ پڑھیں، اس سیرت کی روشنی میں پڑھیں، اور ان سوالات کا خوب جواب تلاش کریں، غور و فکر کریں، اسے اون کریں، صرف سن کر تقلیدی طور پر نہیں، اپنے مطالعے، اپنے شعور، اپنے حقائق کی بنیاد پر اس کو اپنی پراپرٹی بنائیں، اپنا عقیدہ بنائیں، اپنے لیے کردار اور عمل متعین کریں، منظم جد و جہد کریں۔ تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے، ذرا ہم 2 قدم آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان اصولوں کو تو اپنا حصہ بنائیں، حرز جان بنائیں، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں، تو یقیناً یہ بڑی زرخیز زمین ہے، یہ نوجوان بڑی زرخیز طاقت ہے، جرأت اور ہمت اس میں ہے، اور یہی جرأت و ہمت اس فرسودہ ماحول سے نکالنے اور اعلیٰ زندگی کا شعور پیدا کرنے میں اس کے لیے مبد و معاون ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔